ایک ذمہ داری ہے، اس لیے یہاں آ کر بیٹھنا پڑتا ہے، بڑوں کا حکم ہے، ورنہ طبیعت اس حالت میں ہے کہ غنودگی سی رہتی ہے، سوتے رہتے ہیں۔ یعنی کرسی پہ نماز پڑھنے کے لیے بار بار ایسے کرنا پڑتا ہے کہ ٹیک نہ لگی ہو۔ تو ٹیک لگا لیں گے، اس طرح سے سو جائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر ایسے نہیں بیٹھا جاتا تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ وضو نہ ٹوٹ جائے۔ یہ میں نے آپ کو جو اپنا حال بتایا، یہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا ہوگا۔ کتنا لگا ہوگا میرا حال سن کر؟ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں دن بھر میں؟ 24 گھنٹے کے منٹ بناؤ تو 1440 منٹ بتا رہے ہیں، اور 1440 منٹ میں صرف 1 منٹ تکلیف ہو تو یعنی 1439 مرتبہ ہمیں پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کو گننا چاہیے، پھر بعد میں اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم اسی کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں، تکلیف کا۔ گنتی کر کے بتا دیا نا انہوں نے، جس کو دیکھو ہر ایک تکلیف میں، حالانکہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب 1439 منٹ سکھ اور چین کے ہیں، نعمتوں کے ہیں، اس کے بیان کرنے کے ہیں، تو 1 ہی منٹ تو ہے تکلیف۔ ٹرین میں دھکے کھاتے جاتے ہیں، لیکن منزل پہنچنا ہے تو سارے رگڑے اور دھکے اور یہ سب کے بعد کہتے ہیں ابھی 20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے کہیں ہم ناشکرے تو نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے وہ یعنی شیطان، یہاں وہ سے کیا مراد؟ شیطان کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے یعنی آدم اور اولاد آدم کی رہزنی کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جو کہ دین حق ہے جا کر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان پر ہر 4 طرف سے حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کے دائنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، یعنی ان کے بہکانے میں کوشش کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پاویں، اور میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گا۔ چنانچہ آپ ان میں سے اکثروں کو آپ کی نعمتوں کا احسان ماننے والا نہ پاویں گے۔ نتیجے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ سب تو کروں گا، اور میرا منشا کیا ہے کہ آپ کا احسان ماننے والے نہ بن سکیں۔ تو یہ اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں یہ کروں گا اور اپنے کام میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ تو کتنا کانفیڈنس ہے اس کو اپنی محنت پر، کتنا یقین ہے اس کو کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اکثروں کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اور یہ اطلاع ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ جو ہم نے آپ کو سنایا، قرآن پاک سے اطلاع ملی ہے۔ یہ بات سچی ہے، اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن ہے اور سچا ہے۔ تو اب کس کو بہکائے گا؟ یہ کس کو کہا اس نے؟ آدم اور آدم تیری اولاد کو۔ اولاد میں ہم لوگ ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ وہیں پہنچے گا نا سب کا۔ اور وہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم نے کیا ارادہ کیا کہ ہم اسے کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے؟ کیا خیال ہے کسی دن کچھ سوچا ہم نے؟ شیطان کی اس بات کے مقابلے میں ہم نے بھی کچھ طے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم نے کہاں طے کیا ہے؟ ہم نے طے کیا کہ اللہ کی سب بات مانوں گا، ہر نعمت پر شکر ادا کروں گا؟ نہیں، صبح میں آفس جاؤں گا، دکان جاؤں گا، وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، ساری فہرست اس کی پڑی ہے ہمارے پاس۔
لیکن کیا ہمارے ارادے میں یہ بھی ہے، ہماری نیتوں میں ہے کہ شیطان نے کہا ان کو احسان فراموش بنائیں گے، احسان نہ ماننے والا یہ بہت بڑے خسارے میں، تبھی تو اس نے انجام کے طور پہ یہ بتایا کہ میں یہی کروں گا۔ اس نے بھی اپنی محنت کے نتیجے میں جو دیکھنا چاہا ہے کہ مجھے یہ دکھائی دے کہ انسان یہ کر رہا ہے، کیا نتیجے میں چاہتا ہے کہ ناشکرہ بن جائے انسان۔ تو اس کا مطلب ناشکرہ بننا جو ہے یہ بڑا نقصان کا کام ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ تو ہم شکر گزار بندوں میں ہیں یا ناشکرے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچیں، ہم بھی سوچ لیں، آپ بھی سوچ لیں، کیسا پایا؟ ناشکروں میں پایا کہ شکر گزار میں؟ تو کامیابی کس کے حصے میں گئی؟ اور شیطان سے بڑا کوئی دشمن نہیں، اور ہم سب کو اعتراف ہو گیا، ہم نے اعتراف کر لیا۔ یہ غنیمت ہے، ایمان کی علامت ہے کہ اعتراف کر لیتا ہے آدمی۔ یہ ایمان والوں کے عمل میں پہلا عمل ہے کہ یہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا پہلا عمل کیا ہوا ہے؟ قصور کے بعد کیا ہوا؟ اعتراف کیا نا۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا غلط نہیں کیا، بلکہ اعتراف کر لیا کہ ہو گئی غلطی۔ تو اگر آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو کچھ زندگی بدل دینے کا ارادہ ہو جائے گا نا۔ ہوئی غلطی، ہم ناشکرے ہیں، پتہ کیسے چلا؟ وہ تو ہم نے شروع میں آپ سے کہہ دیا 1439 منٹ، 24 گھنٹے کے اندر اتنے منٹ ہوتے ہیں، اس میں ہم ناشکرے ثابت ہوئے اور ایک منٹ اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہمیں اللہ نے خوشیاں بہت دیا ہے، میں نے غلط کیا اگر یہ کہا کہ دکھ زیادہ ہے۔ یہی مطلب ہوا بات کا۔ تو کہاں ہم ناشکرے ہیں یہ بھی کچھ حساب لگائیں گے ہم لوگ۔ کہاں صبح اٹھنے سے لے کے بستر پہ جانے تک میں کتنا حساب لگائیں گے؟ حساب لگا سکیں گے کیا؟ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ 1439 منٹ کی بات نہیں ہے۔ 1439 منٹ میں اگر ہم سب نعمتیں گنے تو گن سکتے نہیں ہیں۔ 1439 بہت سارے بھی گزر جائیں گے تو ہم نعمتیں پوری گن ہی نہیں سکتے، اور جب نعمتوں کا پتہ نہیں تو شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو پھر ناشکرے ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ نعمتوں تو بہت دیا نا، بے شمار دیا ہے، تو بے شمار کا مطلب شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو کیا اللہ نے مشکلیں پھنسا دیا؟ اللہ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا، بیان میں سنا تھا میں نے، اے موسیٰ ہمارے نعمتوں کی شکر گزاری کیا کرو، نعمتوں پر شکر ادا کرو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ آپ کے نعمتوں کا شکر تو ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں کر نہیں ادا ہو سکتا؟ کہا جب ہم شکر ادا کریں گے تو اس پر ایک شکر واجب ہو جائے گا، کیوں آپ کی دی توفیق سے ہوا۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو یہ توفیق آپ نے دیا نا، تو پھر اس شکر پر ایک شکر اور واجب ہو جائے گا۔ تو کیسے ہوگا؟ کہا بس یہی کیا کرو۔ اور ایک ترتیب بہت ساری ہے لیکن ایک کی بات کرتا ہوں میں اس وقت۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔ اللہ نے اتنا آسان فرمایا، اتنا آسان، اسی لیے کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، دین آسان ہے، دین بہت آسان ہے، دین بہت ہی آسان۔ دین جیسا آسان کوئی کام ہے ہی نہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں آج سے کہ ہم شکر گزار بندوں میں ہو جائیں۔ تو میرے بولنے سے پہلے آپ لوگ بتا دیجئے، کیا خالی یہ کہہ دینے سے ہو جائے گا؟ بظاہر کوئی ترتیب، کوئی کام، تو چھوٹی سی ایک بات بتا دی گئی جو بہت بڑی بات کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ کتاب میں لکھی ہوئی بات کا مفہوم یہ ہے کہ جو میرے بندوں کا شکر گزار ہوگا وہ میرا شکر گزار ہوگا۔ کس کا شکر گزار؟ بندوں کا شکر گزار۔ تو بندے جو احسان کر رہے ہیں یہ تو گنا جا سکتا ہے، اس کی نعمتیں نہیں گنی جا سکتی۔ بندے جو کرتے ہیں گنا جا سکتا ہے۔ تو اب بندوں میں دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، کس نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑا احسان والدین نے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ کہیں ہوگا کتاب میں لکھا ہوا والدین کے بارے میں کہ احسان کیا انہوں نے؟ قرآن میں
ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہاں اور دوسری جگہ بھی نقل کیا ہے۔ ہاں، وہ حسن سلوک اس لیے کرو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، اور دعا مانگ کر بتا دیا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہاں بولو بولو، مطلب بولو۔ آپ ان پر رحم کریے جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے رحم کیا۔ ہاں، یہ دعا سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہم پہ جو رحم کیا ہے، ہم کسی لائق نہیں تھے، کسی کام کے نہیں تھے، بول نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، اپنی حاجتیں نہیں بتا سکتے تھے، تو اس وقت انہوں نے جیسا مجھ پر رحم کیا ہے ویسا ان پر رحم کیجیے۔ تو یہ احسان کیا بتا رہے نا، قرآن کی دعا ہی بتا رہی ہے۔ اور یہ حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرو۔ آپ میں سے لوگوں کے والدین زندہ ہیں تو آج سے کیا طے کریں گے؟ تبھی شکر گزار بندے بنیں گے نا۔ اور جب ہم یہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے پہ کریں گے، خالی کام ہی نہیں کریں گے، اس کو بہت اچھے طریقے پہ۔ ایک کام کا ہونا ہے ایک اچھے طریقے پہ ہونا ہے، ایک بہت اچھے طریقے پہ ہونا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ آپ کو کیسا پسند؟ آپ کا کوئی کام کرتا ہو کیسا پسند؟ خالی کام پسند؟ اچھا والا پسند؟ بہت اچھا والا، یعنی کیا کہیں اس کو؟ بیسٹ، دی بیسٹ۔ تو یہ دی بیسٹ جو ہے یہ ہم کو دی بیسٹ بنا دے گا، ہم بیسٹ بن جائیں گے، یعنی شکر گزار بندوں میں بن جائیں گے۔ تو آج سے ابا اماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ گھر میں جانا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے پاس چلے جانا ہے، چلتے پھرتے سلام کا، اماں ابا خیریت، السلام علیکم، سب ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلو چلے۔ انہوں نے بہت احسان کیا، اور جب ہم ان کے شکر گزار بندے نہیں بنتے تو اللہ کے بن ہی نہیں سکتے، کیوں؟ راستہ بتا دیا اللہ نے، بہت آسان ہے، ان کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس وقت تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی پیدا ہوئے، یہ جو کچھ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ لکھتا جائے، لکھ کر جمع کر کے ہم کو دے، ایک ایک مہینے کی کارگزاری۔ کیا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ دن میں کتنی دفعہ روتا ہے، کتنی دفعہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے، کتنی دفعہ اسے بھوک لگتی ہے تو ماں کو دودھ پلانا پڑتا ہے، رات کو یہ جب جگاتا ہے تو کون اٹھتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، دن بھر اس کی رکھوالی پر کتنا چوکنا رہتا ہے، اور ماں کیسی رہتی ہے۔ اب یہ بچہ بیٹھنے لگا تو یہ بیٹھنے کے بعد کون سی اب نئی حرکت کر رہا ہے؟ اب یہ بچہ چلنے لگا، اپنے دونوں پیروں پر دھیرے دھیرے کھڑا ہونے لگا اور چلنے لگا۔ جو توجہ جب پیدا ہوا تھا وہ الگ قسم کی تھی، جب بیٹھا نہیں تھا تو الگ قسم کی تھی، بیٹھنے لگا تو الگ قسم کی ہو گئی، اور اب چلنے لگا تو بہت الگ قسم کی ہو گئی، کیوں؟ یہاں جاتا ہے وہ چیز گراتا ہے، یہ گراتا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ چھوتا ہے، یعنی اب یہ ماں اور زیادہ چوکنا رہنے لگی، اور ذرا بھی غافل نہیں ہوتی کہ میرا بچہ گر جائے گا، میرا بچہ جلتی ہوئی پتیلی رکھی ہے وہاں ہاتھ نہ ڈال دے، وہ سیڑھی کی طرف جاتا ہے تو دوڑ کر جاتی ہے جلدی، نہیں ادھر مت جاؤ گر جاؤ گے۔ یہ نوٹ کریں ہم لوگ، جو بڑے ہو گئے ہیں وہ چھوٹے کو دیکھ کر نوٹ کریں، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ جو بڑے ہو رہے ہیں نا، بڑے ہو گئے جن کا بچہ ہے، وہ نوٹ کر کے دیکھیں، اچھا ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے ایسا کیا ہے، اور میرے ماں باپ میرے پیچھے، اب وہ چھوٹا تو نہیں سمجھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے ماں باپ نے کیا تھا۔ پھر آج کل تو بیماری بہت عام ہے، کبھی سر دکھا، پیٹ دکھا، کبھی بخار ہوا، کبھی نزلہ ہوا، کبھی سردی ہوئی، اور ڈاکٹروں کے پاس بھیڑ ہے، لیکن یہ اس کا باپ دن بھر کام کر کے تھک کر آیا اور آج بہت تھک گیا، اور ارادہ یہ کیا تھا کہ نماز تو پڑھ چکا ہوں، آج جلدی سے کھانا کھا کر آج فوراً سو جاؤں گا۔ کھانا کھا کر فوراً سونا نقصان کی چیز ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اس کی تکان کی وجہ سے اس نے سوچا تھا آج جلدی کھاؤں گا، بہت بھوک لگی، تھکا بھی ہوں، بھوک بھی ہے، اور کھا کے جلدی سوؤں گا۔
لیکن گھر میں پہنچا تو بچہ رو رہا ہے، تو ماں سے پوچھا اس کے کیا ہو گیا، اس کو کیا تکلیف ہو گئی؟ اس نے کہا آپ گئے گھر سے جب سے پریشان ہیں، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ٹائم بھی نہیں میرے پاس، میں کیا کروں؟ آپ ہی کا انتظار تھا کہ آپ جلدی سے آتے، لے آ کے اس کو ڈاکٹر کو دکھا دیتے۔ لاؤ لاؤ لاؤ، اس کی بھوک، اس کی تکان، اس کا سونا سب اس کو یاد رہا یا سب بھول گیا؟ کس کے لیے؟ اس بچے کے لیے۔ ایسے ہمارے ماں باپ نے کیا ہمارے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کہا چپ رہو، بہت بولنے لگی اماں، تم بہت بولنے لگے گی وہ، اس لیے کہ ابھی جو تمہارا چل رہا ہے نا، ابھی بول نہیں رہا ہے۔ ابھی جیسے بولنا شروع کیا تو اس نے کیا کیا کہ کوئی بات کرنے نہیں دیتا، جب بھی بات کر تو بیچ میں آ کے بولتا ہے، گود میں بیٹھ جاتا ہے، اپنی بات ہو نہیں پاتی داڑھی کھینچتا ہے، چشمہ کھینچتا ہے، ٹوپی اتار کے کھینچتا ہے، پھینکتا ہے، گال پہ مارتا ہے، اور کچھ کہتا ہے کہ یہ کرو، اور نہیں کرو تو پھر اس کے مقابلے میں وہ سب کچھ کرتا ہے جو میں نے گنایا آپ کو۔ یہ ہم نے اپنے اماں ابا کے ساتھ کیا تھا، جو یہ کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے ہم کچھ کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ ماں باپ تو گھر کا ایک زائد سامان ہو گئے، ایک زائد سامان ہے، اگر اس کو بھنگار میں بیچ سکتے تو بیچ دیتے، اور دفن تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو معاشرے میں کیسے ہم جئیں گے؟ بڑے بڑے جرائم لکھ دیے جائیں گے ہمارے بارے میں۔ لیکن خواہش یہی ہے کہ اب یہ جلدی سے چلا جائے تو اچھا ہے۔ کون دیکھے گا، کون کرے گا؟ کیوں تو نہیں کرے گا؟ تیرا تو سب کیا ہے اس نے۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں، صرف ہم والدین کے بارے میں اتنا سوچے، تھوڑا اور سوچے۔ یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر آئی تھی، اور وہ فیزیوتھراپسٹ تھی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایسے ہی کہتے ہیں؟ اچھا ایسے ہی کہتا ہوں۔ سکائی کا کام کرتی تھی۔ مجھے تکلیف ہوئی تو میں گیا اس کے پاس، اللہ ہدایت دے اس کو، بہت اچھی ڈاکٹر ہے، بات میں بھی خوش کر دیتی ہے پیشنٹ کو، یعنی ایسا بوجھ نہیں ہوتا کہ کوئی تکلیف ہو، جیسا آج کا عامل، آج کا لٹیرا ڈاکٹر کہ پہلا کام ڈرانا ہے۔ کیا ہے پہلا کام؟ اور جو ڈرائے اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے۔ درمیان میں بات آ گئی، میں نے کہہ دیا، جو ڈرائے، شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ ڈراتا ہے۔ کہیں ہے؟ کہیں ہوگا کتاب میں؟ ہاں بول رہے مفتی صاحب، قرآن میں ہے، شیطان ڈراتا ہے، اور اکیلا ہی نہیں ڈراتا، اس کے پاس ایک مجمع ہے بہت بڑا، اس کی ٹیم ہے بڑی، وہ سب کو اس نے کام بانٹ دیا ہے، الگ الگ کام بانٹ دیا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ جب کوئی آدمی دین کا کام کر کے نقصان اٹھا سکتا ہے تو اس وقت تو دین کا کام کا ذہن بناتا ہے۔ اللہ، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کتنی دفعہ کیا کہ مسجدوں میں کسی بزرگ کا پتہ چلا کہ فلاں آئے ہیں بیان کریں گے، تو بیان سننے گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو دین کی بات سیکھنا زیادہ نفع کی کہ اس وقت تلاوت کرنا زیادہ نفع کی ہے؟ تو کیا کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اچھا کوئی فرض جماعت کھڑی ہو، فرض جماعت کھڑی ہے، تو کوئی صاحب وہاں آ کے نفل پڑھنا شروع کر دیں، بولے ایسا ہوتا نہیں ہے شکیل بھائی، خالی ایسا کچھ بھی بولتے ہو، نہیں ہوتا ہے، صبر کرو، بتاتا ہوں، صبر کرو، سنتے ہو نا سب لوگ، ایسا ہوتا ہے۔ فرض نماز کھڑی ہو جماعت، اور کوئی نفل پڑھنا شروع کر دے وہاں مسجد کے پیچھے جا کر، اور جماعت کے ساتھ نماز اس نے نہیں پڑھا، بھی باقی ہے۔ گھر بک کر لیا ہے، پیمنٹ دینا ہے، گھر بک کر لیا تو پیمنٹ دینا فرض ہے نا؟ کیا ہوا؟ پیمنٹ دینا، وعدہ فلاں ٹائم پہ ہم تم کو اتنے کا چیک دیں گے یا کیش دیں گے، اور گھر اس لیے لیا ہے ادھار میں کہ قسط بھرنے کی سہولت رہے گی تو دھیرے دھیرے بھر دیں گے، کیش موجود ہے نہیں، اور لیا اس انداز سے ہے کہ ہر مہینے اتنا اتنا بچائیں گے تو خرچ کے ساتھ ساتھ پیمنٹ ہوتا رہے گا۔ ایسے میں قرض ادا نہ کرنا اور عمرے کے لیے جانا کیسا ہے؟ ارے بھائی عمرہ منع نہیں کر رہا ہوں میں، عمرہ کرتے کرتے عمر لگ جائے، لیکن جو خدا ملتا ہے
وہ گھر میں ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو گے تو بھی مل جائے گا یہاں پر بغیر خرچے کے. تو یہ فرض کو چھوڑ کر نفل میں لگا ہے نہیں لگا ہے؟ بہت ٹرینڈ چلا ہے. ٹرینڈ بولتے ہیں اس کو. عمرے میں جا رہا ہوں. ابھی ایک بھلے آدمی کی ماں کیا بول رہی ہے؟ جلدی سے عمرہ کر لے, ابھی شادی ہوئی نہیں تو بچہ ہوگا تو کیا ہوگا. آگے مجھ سے پوچھتا ہے تیری ماں کو پوچھ کہاں لکھا فرض ہے, ذرا میرے کو بتا دے. ارے مفتی صاحب کہیں لکھا ہے کہ شادی ہو جائے تو فوراً عمرہ کر لینا نہیں تو فرض ادا نہیں ہوئے گا؟ اس نے کہا ہم تو تم کو ناشکرہ بنا کے رہیں گے. اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو اس وقت جس وقت کرنے کو کہا نہ کرنا, یہ بہت بڑی ناشکری کی بات اس لیے ثابت ہوگی کہ جس وقت اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہا اللہ اس کو اس وقت سب سے زیادہ پسند کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہی کر, تو کس کی بات نہیں ماننا ہوا؟ اور اس پر کچھ بڑا انعام دینے والا ہے جس سے یہ محروم ہوگا. یہ منطق ہے یا صحیح بات ہے؟ اب یہ باپ جو گھر میں داخل ہوا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ بھوکا بہت ہوں, تھکا بہت ہوں, جلدی کھا کر جلدی سو جاؤں گا. اس نے یہ خبر سنتے ہی کہ بچے کو صبح دوپہر سے بخار ہے اور جب سے رو رہا ہے, یہ اپنی خواہش پوری کرے گا یا اپنے بچے کی نگرانی کرے گا کہ جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, ذرا بھی دیر نہ ہونے پائے, اور دوا آپ بھی کھلاؤ اس کو. وہ اپنا کھانا بھول کر بچے کی دوا کی یاد میں لگ گیا. یہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دیا, اور اس چھوٹے سے بچے جس بچے نے ابھی اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. اور بوڑھا باپ اگر کہتا ہے بیٹا دوپہر سے بہت بخار میں ہوں, ارے ہاں تو آیا ہوں تو دکھاؤں گا نا ڈاکٹر کے پاس, ابھی دوپہر سے اب تک پڑے تھوڑی دیر اور صبر کرو نا. ناشکروں کے اوپر نام لکھا جائے گا. کہاں؟ بہت بڑا ناشکرہ ہے جس نے کوئی احسان نہیں کیا, اس کے لیے بھوک بھولا, تھکن بھول گیا, سونا بھول گیا, اور جس نے احسان ہی احسان کیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہے ماں باپ کا خیال, سن لیا نا, کر دوں گا نا, ابھی اتنی جلدی کیا ہے, اتنی گھائی کیا ہو گئی, کوئی اور کام نہ کروں کیا؟ ناشکرہ لکھ دیا گیا, اور یہ خدا کا شکر گزار بن نہیں سکتا, توفیق سلب ہو جائے گی. یہی جگہ تھی کہ یہاں کر لیتا تو شکر گزار بندوں میں لکھ دیا جاتا. بہت سے احسانات ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, بہت کام ہے, بہت لوگوں کے احسان ہیں, چھوٹے احسان, بڑے احسان. احسان جس وقت ہوتا ہے اس وقت چھوٹا احسان بھی بڑا ہی ہوتا ہے. دو لوگوں کو جانتا ہوں, ملاقات پر دھیرے دھیرے بہت سی باتیں کھلی, تو اس میں ایک جو ہے وہ دوسرے کو گالیاں بکتا تھا, اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا تھا, اور جہاں بیٹھا اسے موقع مل گیا تو اس کی برائی ضرور کرتا. مجھے پتا چلا تو میں نے پوچھا, بہت ایسی اور ساری برائیاں تھیں, تو میں نے پوچھا بھائی تم وہ سنتے ہو, اس کی بات یہ سب سنائی دیتی ہے, تمہارے کانوں میں پڑتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں, اسی دنیا میں تو رہتا ہوں. نہ چاہتے ہوئے کوئی نہ کوئی تذکرہ کر دیتا ہے, وہ تو سننے میں آتا ہے. مطلب میں تم کو دیکھتا ہوں تم اس کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ رہتے ہو, اس کو جواب نہیں دیتے, اور تم مضبوط آدمی ہو, اس سے بہت مضبوط ہو, مال کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو, طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہو, احباب کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک آدھ دفعہ اس کو بتا دو. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی اور ابھی اس حالت میں پہنچ گئی کہ اس باہر کا دودھ پینے لگی, ماں کا دودھ چھوٹ گیا. میرے پاس ایک دن پیسے نہیں تھے تو میں نے ان سے 10 روپیہ ادھار مانگا تھا. کیا کیا تھا؟ اس وقت میری مالی حالت ایسی نہیں تھی, میں تنگی میں چل رہا تھا, تو اس وقت میں نے 10 روپیہ ادھار مانگا تھا. میں اسی احسان کو زندگی بھر نبھاتا رہوں گا, اور اب تک میں نے لاکھوں دے دیا ہے. انہوں نے 10 ادھار دیا تھا, میں نے لاکھوں ہدیہ دے دیا ہے.
لیکن میرا 10 روپے کا وہ احسان مجھے نہیں بھولتا، اس لیے کہ اس وقت میرے محسنوں میں ان کا نام لکھا گیا ہے۔ کیا ہے؟ ارے اتنے دن سے گالیاں بکتا ہے، اتنے دن سے ستاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، کہا نہیں 10 روپے والا احسان وہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کا شکر گزار بنوں۔ کیا خیال ہے ایسے ماں باپ پر جنہوں نے سب کچھ لگایا؟ اور شیطان نے کیا کہا؟ چاروں طرف سے اس کے پاس آ کر اس کو بہکاؤں گا، اس کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور یہاں تک کروں گا کہ ناشکرا بن جائے۔ ہم نے کتاب سے سنا ہے نا آپ کو، کہاں ہیں ہم؟ اس لیے اپنی تھکن دور کرنا ہو تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، محبت سے بیٹھو۔ تمہارے اس بچے نے کوئی احسان نہیں کیا، اس نے احسان کیا ہے۔ اپنا کمرہ، اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، تو اپنے بھی نہیں رہو گے، بچوں کے بھی نہیں رہو گے، اور خدا کے بھی نہیں رہو گے۔ اور ان ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا شروع کیا تو دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ کھول دیں گے۔ جس کا نام شکر گزار لکھتے ہیں اس کے لیے خزانے کھلتے ہیں نعمتوں کے۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہم تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دیں گے، جو چاہیے، جیسا چاہیے، جو نعمت اس وقت کی ہوگی وہ سب دے دیں گے، اور بندے کے بعد بے حساب جنت دے دیں گے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ کھا گئے ہیں، کچھ کر لیا ہے، کچھ حرام ایسا ہو گیا جس سے توبہ نہیں ہو رہی ہے، ادھر طبیعت ہی نہیں چلتی توبہ کی، یا کھانا کہیں سے حرام پہنچ گیا ہے پیٹ میں، جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے ان بوڑھے ماں باپ کو نہ صحیح جوان ماں باپ کو، کہیں لکھا نہیں بوڑھے ماں باپ کو پیار سے دیکھو گے تو تم کو حج عمرے کا ثواب ملے گا، یہ کہیں قید لگی ہے؟ ماں باپ کو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ تمہارے ماں باپ بزرگ ہوں گے، نیک ہوں گے، دیکھو گے تو ثواب ملے گا۔ ارے اللہ تیری مہربانی کیا ہے کہ گنہگار ماں باپ کو دیکھو تو تمہیں تو ہم دے ہی دیں گے، لیکن عمرہ کرنے جائیں گے ہم کہاں منع کرتے ہیں؟ کرو نا عمرہ، صبح کرو، شام کرو، دوپہر کرو، دیکھو، بوسہ دو، پیار کرو، لپٹو، تعریف کرو۔ اب کیا کرے، ایک بات اور یاد آ گئی، اللہ مغفرت فرمائے، دنیا سے گئے حکیم صاحب، ہمارے سمجھی بڑے اللہ والے۔ کاش ہم نسبتوں کے لیے تھوڑا شرمندہ ہو جاتے کہ ایسے اچھے اچھوں کے ساتھ نسبتیں، اور ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا نام تو ظالموں میں لکھ دیا گیا، آپ کا پتہ نہیں۔ ہم بیٹے ہیں تو بھی ظالم ہیں، اور باپ ہیں تو اتنا کرنے کے بعد ظالم ہیں۔ وہ عجیب جو چلایا ہے، باطل نے جو چلایا سب گھر میں لے کر آ گئے۔ اتنا ترس آتا ہے مجھے، جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ پیمپر پہن کے گھومتے ہیں اور اس پیخانے اور پیشاب کو لے کے گھومتے ہیں، ان کے ماں باپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی تم آدھا گھنٹے کے بعد ایک کام طے کر لو نا، 20 منٹ کے بعد طے کر لو کہ ہم دیکھیں گے، کیوں اس کی زندگی برباد کرتے ہو کہ اس پاخانے پیشاب کی وجہ سے پوری زندگی اس کے پورے جسم کے اندر اتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں کہ علاج مشکل ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ پاخانے کو جہاں بیت الخلا جس کو کہتے ہیں وہ پاخانے ہی کرتے ہیں نا، وہاں کون رہتا ہے؟ شیطان کا گھر ہے، پورے گھر کو شیطان کا گھر بنا دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں، پورے گھر میں گھوم رہے ہیں، اور اتنا شعور ختم ہو گیا کہ جہاں کھانا پکتا ہے وہاں بھی ہگ رہے ہیں بیٹھ کے، یعنی کچھ سارا شعور ختم ہو گیا۔ انسانی فطرت جو ایک عام انسان کو ہوا کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ کہاں گیا ایمان، کہاں گئی سمجھ؟ تم بولو گے مشکل کام ہے آدھا گھنٹہ، کون کہتا ہے مشکل ہے؟ میں بغیر اولاد کے تھوڑے، میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ، میرے 5 بچے اہلیہ نے شروع سے طے کر رکھا تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو لے آ کر ایک طرح سے آواز نکالتی تھی کہ پیشاب کرے، یہ بیت الخلا میں لے آ کے کچھ مہینے کے ہو گئے، تھوڑے سے بھی کچھ دنوں مہینے کے ہوئے کہ بس اس کی ایک عادت وہ جانتی ہے، بولے اس ٹائم پیشاب کرے گا یہ، اس کو ہم نے عادت لگا دیا، جا کے کرا کے لے کے چلی آئی، کرا کے لے کے آئیں، دھلا کے لے کے آئیں۔ تو یہاں کرانا بھی نہیں ہے، پاخانہ اسی میں کرانا ہے، پیشاب اسی میں کرانا ہے، دھلانا بھی نہیں ہے۔ ارے اس کی پوری چمڑی برباد ہو جائے گی، اس کی آنتیں برباد ہو جائے گی، اس کا بھیجا دماغ خراب ہو جائے گی، اس کی زبان میں لکنت آ جائے گی۔ سمجھو بات کو، کہاں چلے گئے؟ ماں باپ کا ظلم، ماں باپ پر ظلم، چھوٹوں پر ظلم، ظالموں میں نام لکھ دیا گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف اپنے مطلب کا بن کے جیے گا۔ وہ حکیم صاحب جن کے پاس میں بہت دن جاتا رہا، دین سیکھتا رہا،
ایسے بیٹھ کر بات ہو رہی تھی ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ میں وہاں سہارنپور کے رہنے والے، میں میری والدہ کو بڑھاپے میں یہاں لے کر آیا، ان کا کوئی آپریشن تھا، کچھ تکلیف تھی، ان کا علاج کرایا اور بہت توجہ کے ساتھ کرایا۔ ایک صاحب عمرہ میں رہتے ہیں، کہاں پر؟ ان کے ابا دفن ہے وہاں چرنی روڈ کے پاس بڑا قبرستان ہے، اس کے ملا ہوا ایک قبرستان اور ہے، ایک قبرستان وہیں اور بھی، اس میں مسجد بھی اندر ہے۔ تو جو صاحب ابھی موجود ہیں ان کے پاس میں ملاقات کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے سیکھنے کے لیے؟ ہمارے پاس دھندا کاروبار، پیسہ جوڑ گھٹاؤ، یہ وہ، بس کہاں ٹائم نکلتا ہے کہ ہم جا کے سیکھیں۔ الحمدللہ بہت ٹائم نکالا اللہ کی دی توفیق سے کہ اپنے کام کی ترتیب ایسی بناؤ کہ اس میں سیکھنے کا وقت جو ہے کسی اللہ والے کے پاس جا کر، کسی عالم مفتی کے پاس جا کر، سب اللہ والے، کچھ نہ کچھ پوچھوں گا، کچھ نہ کچھ سیکھوں گا، اللہ ہی کا احسان۔ تو والدین کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا، باتوں میں نکل گئی، جلدی بتاتے نہیں، چھپی رہتی ہے باتیں۔ انہوں نے کہا ابا کا انتقال بمرہ میں ہوا، کوسہ میں، اور دفن 4 سال بغیر ناغا گیا ہوں۔ کتنا؟ ان کی قبر پر کتنا بول رہا ہوں ذرا بولو؟ 4 سال۔ کہاں؟ ایک محلے سے اس محلے میں نہیں ہے، آسان ممرہ سے چرنی روڈ جانا، کوئی ہے روٹ ڈائریکٹ ایسا؟ وہ گاڑی والے نہیں کہ ڈرائیور گاڑی نکال جانے کا ہے، کم سے کم خرچ میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ کتنے سال؟ 4 سال بغیر ناغا۔ ہم اپنے کمرے میں رہنے ہوئے، اپنے فلیٹ میں رہتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ نہیں سکتے، روز بیٹھ نہیں سکتے، سارا حق بھی بچوں کا ہو گیا ہے، پتہ چلے گا، ناشکروں میں نام لکھا جائے گا۔ تو حکیم صاحب نے جو سنایا تھا وہ سنا دوں، بات ختم کروں۔ انہوں نے کہا میں امی کو لے کر آیا بڑھاپے میں، ایک دم ان کا بڑھاپا تھا، اور جو مجھ سے بن پڑا ان کی خدمت کیا، اچھی ہو گئی۔ جب اچھی ہو گئی تو ایک دن مجھ سے کہنے لگی بیٹا تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ کیا کہا؟ بیٹے لائق بیٹے کا جواب سنو۔ ماں کتنی خوشی ہوئی ہوگی زبان سے جملہ نکلا۔ آج ماؤں کو جا کے پوچھو، باپ کو پوچھو کیا دل سے خوش ہو؟ کہیں گے کہ بھیا نہیں بھی خوش ہے تو اظہار تو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بھی چھوڑ دے گا تو کہاں جاؤں گی۔ حکیم صاحب نے جواب دیا اماں حق تو بہت بڑی چیز ہے، ماں کا حق تو بہت بڑی چیز ہے۔ میری پیدائش کے وقت جو درد ذہ ہوا تم کو، میں نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ وہ تڑپتی ہوئی ماں جنم دیتی ہے، اس تڑپ کو وہی سمجھتی ہے، دوسرا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن فرما بردار بیٹا کہاں تک پہنچتا ہے؟ ماں پوری زندگی کا حق ادا کرنا کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو میری پیدائش کے وقت درد ذہ ہوا میں تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ہم سچی توبہ کر کے جائیں کہ آج سے اپنے ماں باپ کا پورا خیال رکھیں گے، یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اور جب ان کا شکر ادا کریں گے ان کا جی خوش ہو جائے گا، اللہ ہمارا نام شکر گزاروں میں لکھ دے گا، نعمتوں کے دہانے کھولے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے قصوروں کو معاف فرمائے۔ توبہ کرو، جلدی ہاتھ اٹھاؤ، کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معہ اہلہ۔ اے اللہ ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، نالائق، احسان فراموش، ناہنجار، سب برائی کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ خرابی، برائیاں، گناہ جتنے شعبے کی ہے سب ہے، اور زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ کبھی احساس ہوا تو توبہ ہوئی، 2-4 دن عمل ہوا پھر بھول گئے، پھر توبہ ہوئی پھر بھول گئے، یہاں تک کہ توبہ میں استقامت آج تک نہیں ہو سکی۔ موت کسی گھڑی بھی آ جائے گی، اگر بغیر توبہ کے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور آج کی ان باتوں کو کہنے والا بھی بڑا محتاج ہے، اپنی زندگی دیکھ رہا ہے، سننے والے بھی سارے محتاج ہیں، سب اپنی زندگی دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو غلط کیا، بہت غلط کیا۔ سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ پاک معاف کر دیجئے۔ خصوصاً ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنی اہل اولاد پر، متعلقین پر
جہاں جہاں ظلم کا موقع آیا ہے ظلم ہی کیا ہے، احسان کہاں کیا ہے؟ اللہ پاک آپ کہتے ہیں احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یا احسان کیا ہوا سوائے برائی اور غصے، تیز آنکھوں سے دیکھنا، جھڑکنا۔ اگر دنیا کے ہنسنے کا ڈر نہ ہوتا تو جتنا کیا جا رہا ہے یہ بھی نہ کرتے۔ کیا بھی کچھ اچھا تو مخلوق کے لیے کیا، آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب خراب ہی خراب سے بول۔ مگر احساس ہے آپ نے ایمان دیتی، احساس ہے سب غلط ہو گئے، معاف کر دیجئے اللہ پاک، ہم توبہ کرتے ہیں معاف کر دیجئے، ہم توبہ کرتے ہیں معاف کر دیجئے اللہ، اتنے اچھوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، معافی کا قلم پھیر دیجئے، برائیوں کو مٹا دیجئے۔ اے اللہ توبہ میں ایسی سچی پکی توبہ جس سے برائیاں بھلائیوں میں بدل جائے، اس کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ پاک، آج سے بھلے کام کی توفیق دے دیجئے۔ اور جو کچھ غلط ہوا اب ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ساری مخلوق کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ کون کون سا عمل کیسے کریں جس سے آپ خوش ہو جائیں اور ان کا شکر ادا ہو جائے، تاکہ ہم آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان کی پوری کوششوں میں وہ کامیاب ہوگا، اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے، ہم تو سراسر ناکام ہیں۔ لیکن ناکام کس کے پاس جائے گا؟ آپ کے سوا کوئی در ہے کیا میرے اللہ؟ شیطان نے لوٹا، ہم جائیں کہاں آپ کے سوا؟ ہمیں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی رحمت سے امید لگائے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آپ سے معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے اور شکر والی توفیق کا شامل حال کر دیجئے۔ اے اللہ جن جن نعمتوں کا جیسا شکر ادا کرنا آپ کو پسند ہے، اے اللہ ان نعمتوں کا ویسے ہی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ دنیا ہے کم زیادہ لگا رہے گا، اے اللہ پھر غلطی ہو جائے تو آپ فوراً توبہ کی توفیق دے دیجئے، اور اے اللہ صابرین اور شاکرین میں شامل فرما لیجئے، ذاکرین اور مجاہدین میں شامل فرما لیجئے، ایسی تمام اچھی صفات میں شامل فرما لیجئے۔ ہم کا سب کا خاتمہ ایمان پر کر دیجئے، ہمارے والدین کا خاتمہ ایمان پر کر دیجئے، جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور اللہ جو امانتیں آپ نے بچوں کی شکل میں دے رکھا ہے ان کی بہترین تربیت کا ڈھنگ سکھا دیجئے، ان کے ایمان کی حفاظت کا کیسے کیسے سامان کیا جائے اس کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھا دیجئے۔ ماحول ایسا بگڑا ہے کہ اپنے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے، بچوں کے ایمان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تربیت کا ڈھنگ دے دیجئے، مضمون دے دیجئے، مفہوم دے دیجئے، اچھے بول دے دیجئے، اچھا پیار دے دیجئے، ایسا سلیقہ سکھا دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے قریب ہو جائیں، ہم سے دور نہ جائیں، اور ہم ایسی محنت کریں کہ ہم انہیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اے اللہ ہر اچھائی عطا فرمائیے، ہر برائی سے بچا لیجئے، اکمل ایمان پہ خاتمہ فرمائیے۔ اللہ امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم کو اور پوری امت کو کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت دے دیجئے، ہم سب کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے، سارے عالم پہ حق کو غالب کر دیجئے۔ اے اللہ ہدایت کی محنت میں ہمارا پورا حصہ کر دیجئے، جن جن محنتوں سے ہدایت عام ہوتی ہیں ان تمام ہدایت اور محنتوں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اچھے اخلاق سے مزین فرما دیجئے، اچھی عبادت عطا فرما دیجئے، اچھا وضو اور اچھی نماز دے دیجئے، ذکر و تلاوت و تسبیح کی توفیق دے دیجئے، سنتوں کو سیکھنے اور اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، فرائض کا اہتمام جیسا کرنا آپ کو پسند ہے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، سب کو اپنی پسند کا بنا لیجئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دیجئے، اکمل ایمان پہ خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول ولی نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔